لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مبارک مہینہ کہ جو محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اور بلکہ مسلمانوں کا اعتراض یعنی انتظار رہتا ہے، وہ مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کی مہمانی میں داخل ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے حضور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کی دعا سے اپنے کلام کا افتتاح کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ ہم قرآن کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے روز کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومہ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ اے معبود، میرا آج کا روزہ حقیقی روزہ داروں جیسا قرار دے، میری عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی قرار دے، آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے اور آج میرے گناہ بخش دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، مجھے درگزر کرائے گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے میں شمار فرما۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے بہت تاکید کی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آداب قرآن مجید کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کے لیے کون کون سے آداب بتائے گئے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، جو ہماری تلاوت بھی قبول ہو اور ہماری عبادت بھی قبول ہو۔ قرآن مجید کے مختلف آداب ہیں۔ آداب تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن ہمیں کچھ آداب پر، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب پر خاص طور سے لحاظ رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ مہینہ یہ بہار قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، بہار کہا گئی، یعنی مولا معصوم نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہر چیز کی بہار ہوتی، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم کی چیزوں سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ قرآن کا مہینہ رمضان المبارک ہے کہ ہم اس میں ایک ایک آیت کا 100 گنا ثواب ملتا ہے، تو ہم کو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے آداب بھی سیکھیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں کس طریقے سے پیش ہونا ہے، اس لیے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قوانین الہی ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا نزول ہی ہے سردار انبیاء کے قلب پر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو نازل ہوئی، تو ایسے قلب پہ نازل ہوئی
جس کے اگر جو ہے ہمارے خیال سے فضائل بیان کرنا میں شروع کروں تو میں کیا، میری بساط کیا، میں ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال آداب قرآن میں آج میں آداب نمبر 1 طہارت اور وضو کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ قرآن مجید کے اوپر لکھا رہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو بغیر اگر جو ہے یعنی تب تک مس نہ کرو کہ جب تک تم طاہر نہ ہو، پاک و پاکیزہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب، اور جس کے اوپر نازل ہوئی وہ بھی سردار انبیاء ہے، 1,23,999 نبی کا سردار ہے، اور انہی کے صدقے میں سب کی شفاعت بھی ہوئی ہے، اور پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں جناب آدم کی دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ دوسرا جو آداب میں دوسرا، مسواک کرنے کے بعد تلاوت کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو طہارت کے ساتھ ساتھ ہمارا منہ بھی بالکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مسواک تو خیر جو ہے شاد و نادر، آج کل جو ہے جو مسواک جو پریوں سے وابستہ ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، اور جن کے فوائد بھی ہیں، نیم کی مسواک یا دوسری چیزوں کی مسواک۔ تو بہرحال آج کل تو ہم برش کرتے ہیں، تو ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اپنے منہ کو فوراً یعنی برش کے ذریعے سے بالکل پاک کر لیں، منجن کر لیں۔ نمبر 3 بہترین لب و لہجے میں تلاوت کریں۔ اب تلاوت کا بھی سلیقہ یہ ہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو لیے ضروری ہے کہ ہم لب و لہجہ جو استعمال کریں وہ اچھا لب و لہجہ استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ بغیر ترتیب کے، بغیر ترتیل کے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا جس طریقے سے جی چاہیں اس طریقے سے ہم اس کی آواز نکالیں۔ ہمارے لیے ادب میں علماء نے، فقہا نے یہ تمیز بتایا ہے کہ دیکھو جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرو تو بہترین لب و لہجہ آپ کا ہونا چاہیے۔ نمبر 4 نہ بہت آہستہ تلاوت کرے اور نہ بہت بلند آواز میں، بلکہ متوسط آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ نہ بہت زیادہ آواز ہماری بلند ہو کہ لوگ اس کو تماشا سمجھیں، نہ اتنی زیادہ خفیف آواز ہو کہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم متوسط آواز کے ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 5 تلاوت کے وقت ادب و اطمینان کے ساتھ رو بقبلہ ہو کر بیٹھیں، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تلاوت کریں۔ اگر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے تو کسی چیز پر تکیہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آداب علماء نے آداب تلاوت قرآن میں یہ بتایا ہے کہ دیکھو کہ ہم کو چاہے ہم یعنی کھڑے ہو کر تلاوت کریں یا بیٹھ کے تلاوت کریں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم معلوم ہوا کہ جیسے نوابوں کی طریقے سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں تو ہم کو ہمارے لیے یہ قبیح قرار دیا گیا ہے۔ ہم ایسا تلاوت قرآن کرتے ٹائم ہمارے لیے کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن نمبر 6 قرآن کی طرف دیکھ کر تلاوت کرے، اس لیے یہ پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم یہ بہت زیادہ
اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں صاحب حافظ ہونا چاہیے. اما حافظ اگر ہے بھی تو ہمارے لیے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھ کر کتاب پڑھو، دیکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرو. اس لیے کہ جو ہی چیزیں بتائی ہیں کہ قرآن کا دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے اور علی کے چہرے کے اوپر نظر کرنا عبادت ہے. ہمارے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو، اس لیے کہ ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، ہم پر ہم عربی نہیں ہیں، ہم جو ہے ہماری زبان یہ نہیں ہے، ہم عجمی ہیں. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ حتی الامکان ہم یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کریں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر زیر و زبر پیش کی غلطی ہو جائے یا کوئی لفظ بدل جائے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیں اور ہم یہ نہ کہیں کہ آج ہے حافظ، آج بڑی مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم حافظ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے تو ہمارے آنکھوں میں روشنی آتی ہے، پھر اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت سے حافظ آپ کو ملے گی کہ اندھے مل جائیں گے. اس لیے کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو اس کی یعنی تلاوت کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے. تو اندھے ہونے کا سوال کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے حافظے کو اوپر بہت غرور کرتے ہیں اور غرور کرنے کے بعد جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم سے کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ کوئی عام انسان کا کلام استغفر اللہ نہیں ہے. تو اللہ کا ایک کلام کا ایک لفظ بھی اگر ہم نے غلط پڑھا تو ہمارے لیے عذاب عظیم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیسا شیء اشد علی الشیطان من القراءۃ فی المصحف نظرا. دیکھیے رسول اسلام نے ایک چیز اور ہم کو بیان کی ہے اور بہت اہم بتائی ہے کہ شیطان پر سب سے گرا گزرنے والی چیز قرآن مجید کو دے کر تلاوت کرنا ہے. رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو کہ جب تم قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرتے ہو تو شیطان کو بہت زیادہ گراں گزرتا ہے. لہذا یہ ضروری یہ ہے کہ تم حتی الامکان کوشش کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کرو. اگر شیطان کے وسوسوں سے ہمیں دور رہنا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. 7 نمبر تلاوت قرآن مجید. قرآن مجید سے پہلے جب آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ضروری ہے کہ جیسا کہ شیطان سے شر سے پناہ کیسے مانگیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم شیطان کو اگر بھگانا چاہتے ہیں، اپنے کو دور کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کو ہم کو بھگانا ہوگا. اس لیے کہ جب آپ قرآن مجید لے کر بیٹھیں گے تلاوت قرآن پاک کے لیے تو شیطان جو ہے تلملا رہا ہوگا کہ یہ شخص قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے. لہذا اس کے دل میں ایسا کیا جائے کہ اس کو کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ قرآن مجید کہ یہ دیکھ کر تلاوت نہ کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہے تو اس کے قریب شیطان کا باپ بھی نہیں آ سکتا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم تلاوت قرآن پاک جب ہم کریں تو لا حول بھیجیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
کہیں، تاکہ خداوند عالم کی توفیق و عنایت کے ذریعے شیطان کی دخالتوں سے محفوظ رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ قرآن مجید اس کے لیے فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آئیے میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے، ادھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بیان کی تھی، اب آئیے میں قرآن کی آیت بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، اس کا ترجمہ میں بتا دوں کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے مقابلہ کر کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ شیطان ہرگز ان لوگوں کو پر غلبہ نہیں پا سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن لوگوں کا اللہ پر توکل ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، آج ہم یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس وبا کے ہم اندر جائیں کہ جو ہے کہ آج یہ جو ہمارے نزدیک وبا پھیلی ہوئی ہے، جو کرونا کے نام سے پہچانی جا رہی ہے، یہ وبا کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کیا خداوند عالم معاذ اللہ استغفر اللہ قہار ہے؟ کیا ہمارے اوپر جو قہار تو ہے وہ، کیا ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم اسی طریقے سے ہم سے پیار کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں اور باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کس چیزوں کے لیے منع کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے وہ منع کر رہے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں تو ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں ایسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں کہ جو یہ وبا ہمارے لیے ایک آئینہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو کہ تمہارے لیے تم جو دنیا میں جو خدائی کا دعویٰ لوگ کر رہے ہیں پیسے کے بلبوتے کے اوپر، دولت کے بلبوتے کے اوپر، تو دیکھو ہم ہیں تم ہو، تم ہماری مخلوق تو ضرور ہو سکتے ہو لیکن خدا نہیں۔ خدائی طاقت جو ہے، میں خدا ہوں، خدائی طاقت میرے پاس ہے۔ ایک آئینہ بھی ہے کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا جو ہے اس میں ملوث ہے اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی، جو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں 8ویں ہیں ترتیل کا لحاظ رکھیں، یعنی اتنا تیز نہ پڑھے کہ حروف اور کلمات، وقف اور فاصلے اچھی طرح ادا نہ ہو پائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی میں جو ذکر کر رہا تھا 8ویں نمبر پر فقہا نے اور علماء نے ترتیل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اس طرح قرآن مجید نہ پڑھیں کہ جو ہے کہ آدھا لفظ ہم تو تلاوت کریں اور آدھا لفظ ہم کھا جائیں، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور وقف کہاں پر ہے، فاصلہ کہاں پر لینا ہے، کہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، کہاں پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، کہاں پر جائز ہے، کہاں پر مطلق ہے، تو ہمارے لیے ترتیل کا لحاظ ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں
رسول اسلام سے خطاب ہوتا ہے، اللہ خطاب کر رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو مناسب ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ لہٰذا ہم کو ترتیل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نویں، تلاوت کے وقت اس کا ذہن قرآنی آیتوں کی طرف ہی متوجہ رہے، ایسا نہ ہو اس لیے کہ قرآن قانون خداوندی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم کو ایک ایک آیات کی طرف پڑھنا بھی ہے، اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کون کون سی کس طریقے سے اور کون کون سی چیزیں ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارو۔ 8ویں 9ویں 10ویں نمبر پر قرآنی آیات پر غور و فکر کرے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق الہی نور ہدایت اور قرآنی علوم و اسرار سے بہرہ مند ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اگر ہم یہ نمونہ اپنی زندگی کا بنا لیں کہ جس طرح کہ قرآن مجید کو ہم ہر وقت استعمال کریں کہ جہاں پر ہمیں ضرورت ہو، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اسلام کا راستہ سیکھنے کے لیے، اگر ہم قرآن کو نمونِ عمل بنا لیں تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کہیں پر ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن کو ہم خالی ہماری کمی ہے جو آج جو ہمارے اوپر جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، یا ہمارے جو آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے یا بینائی جا رہی ہے، یا جو ہم جو دوسرے یعنی طریقوں سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت جو ہے وہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کو صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو خالی اس کی ہوا کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو قرآن ہمارے لیے حکم ہے کہ جتنی زیادہ تلاوت ہم کر سکیں ہم تلاوت کریں، اس لیے کہ جو ہے اس کی تلاوت بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، اس کے اوپر غور کرنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا مررت بآیت فیہا ذکر الجنہ فاسأل اللہ الجنہ واذا مررت بآیہ فیہا ذکر النار فتعوذ باللہ من النار۔ جب تلاوت کے وقت کسی ایسی آیت پر پہنچو کہ جس میں جنت کا ذکر ہو رہا ہو تو خدا سے جنت جو ہے وہ طلب کرو، اور جب ایسی آیت پر پہنچو کہ جہاں پر نار کا ذکر جو ہے ہو رہا ہو، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو، آتش دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو خدا سے پناہ مانگو، خدا سے یعنی پناہ مانگو کہ خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے آتش جہنم سے، اس لیے کہ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ یہاں تو 1% صرف آگ ہے کہ جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، کہ جس کے سامنے ہم انگلی اگر لے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بالکل بے چین ہو جاتے ہیں، بلکہ 70 گنا آگ ہے، ایک گنا صرف جو ہے دنیا میں آگ ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ جب ہم یعنی جس طریقے سے امام نے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن مجید کریں کہ جہاں پر جنت کا ذکر آ جائے تو خداوند عالم سے ہم جنت کے طلبگار بنیں، اور جنت میں جو ہے خداوند عالم جنت میں لے جانے کے لیے جو ہے خداوند عالم سے دعا کریں، اور جہاں پر جو ہے آتش جہنم کا ذکر آئے، جہاں پر جہنم نار کا ذکر آئے، وہاں پر ہم خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین موقع جو آ رہا ہے وہ ماہ رمضان داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے
عذاب سے یعنی جتنی زیادہ ہم جو ہے اس مہینے میں استغفار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے خداوند عالم غفور الرحیم ہے، خداوند عالم چاہتا یہ ہے کہ تم جو ہے ہمارا بندہ جو ہے ہم سے گڑ گڑا کے دعا کرے، ہم اس کی حاجت کو پورا کریں۔ اب بس ضروری یہ ہے کہ ہم کو مانگنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، ہم کو اللہ سے طلب کرنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے، ہم اس طریقے سے اپنے کو پیش کریں، ہم اس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں پیش کریں، ہم اس طریقے سے خداوند عالم کی مہمانی میں داخل ہوں کہ خداوند عالم کے قریب خداوند عالم کے ہم قریب ہو جائیں، ہم اس کے محبوب ہو جائیں، ہم اس کے یعنی مخصوص بندوں کے مخصوص یعنی قریب ہو جائیں۔ جو مخصوص بندے کون ہیں کہ جو یعنی خداوند عالم نے قرآن کے ساتھ میں یعنی قرآن مفسر قرآن بنا کے بھیجا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ہم کو مفسر قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ ہم کو ضروری ہے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ ہم جب ہی قریب ہو سکتے ہیں، جب ہی محب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کے قریب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم خداوند عالم کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا، اہل بیت علیہ السلام سے کنارہ کشی کر لی تو ہمیں نہ اہل بیت سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، اور نہ اللہ کی سچائی اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ آخری وقت میں رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارے نزدیک دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، ایک قرآن چھوڑے جاتے ہیں، ایک اپنی اطرت چھوڑے جاتے ہیں۔ دونوں سے متمسک رہو گے تو ہمارے ساتھ حوض کوثر پہ آ کے ملو گے۔ اگر ان میں سے کسی سے بھی منحرف ہوئے، قرآن سے منحرف ہوئے یا ہماری اطرت سے منحرف ہوئے تو تمہارا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے۔ جیسے کسی نے شاعر نے خوب اچھا کہا ہے کہ اگر ان سے روگردانی اختیار کی، نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے وہاں بھی منہ چھپانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔